صاحب جب لوگ شہید تھے اسپتالوں میں زخمی تھے آپ ان کے لیے اسپتال عیادت کے لیے کیوں نہیں گئے؟ یار یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آر یو اوکے؟ سر آپ چیئرمین ہیں ایک پارٹی کے، میں چیئرمین ہوں اور میں آپ سے یہ کوشچنز کر رہا ہوں کہ میں آپ نے ساری پوری تفصیل بتائی ہے، میں سب کے پاس جاؤں گا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ میں رائٹ اوے بولا جاؤں؟ باقی کی پارٹی کے کام ہے۔ اور میں نے ایک منٹ میں نے بندوں کو ڈیپیوٹ کیا، ان کے گھروں کو بھیجا، ان سے بات بھی کر لی، کے پی کے بھی گیا۔ اگر یہاں نہیں تو کیا میں کے پی کے نہیں جا سکتا؟ علی امین گئے اور میں دوسرے کاموں میں بھی بزی رہا۔ سو جو ایک کوشچن کے پیچھے نہ پڑے۔ اچھا فائنل کال کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ فائنل کال کا کیا بنا؟ فائنل کال فائنل کال کا کیا بنا سر؟ فائنل کال کا فیوچر کیا ہے اس وقت؟ فائنل کال کدھر تک پہنچی ہے سر؟ یہ سیمی فائنل تھا کیا؟ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا، یہ دیکھو آپ کنسنٹریٹ کرے اس پہ جو شہید ہے اور جو نہیں۔ خان صاحب نے اگلا لائے عمل کیا بتایا؟ خان صاحب نے کیا لائے عمل بتایا؟ خان صاحب لائے عمل دے دیں گے۔ دیکھو میں نہیں دیا سب کو میں کہوں گا آپ نہیں آج تو پھر تو فیصل واؤڈا صاحب کی بات ٹھیک ثابت ہوئی کہ یہ فائنل نہیں ہے، اس کے بعد بھی بڑے فائنل ہوں گے۔ فیصل واؤڈا صاحب نے کہا تھا کہ یہ سیمی فائنل سے بھی پہلے والا ہے۔ صاحب جب عمران خان کی طبیعت کیسی تھی آج کی صحت کے حوالے سے؟ کیسا؟ عمران خان صاحب کی طبیعت بڑی ٹھیک ٹھاک تھی، بہتر تھی۔ جو لوگ چلا رہے تھے میڈیا وہ غلط تھا۔ آپ کے پی ٹی آئی کے پرو ہینڈلر چلا رہے تھے، پی ٹی آئی کے اوورسی چلا رہے تھے اور یہاں سے بتایا۔ دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں خان صاحب کی طبیعت ٹھیک تھی۔ یہ سورسز کو کلیم کر کے جھوٹ پھیلایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے۔ کیا خان صاحب نے کوئی بیان ریکارڈ کروایا تھا احتجاج سنجانی لے کے جانے کے لیے؟ کوئی ویڈیو ریکارڈ؟ جی سر ہاں نہ کرتے چلے، کوئی ریکارڈ کروایا تھا بیان یا نہیں کروایا تھا؟ نہیں کروایا تھا۔ وہ باتیں آپ نے کی ہیں، جو آپ کے کارکنان ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندر جو باتیں ہوتی ہیں باہر آ کے لوگ آپ پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں باہر آ کے وہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں، تو کیسے یقین کریں گے جو باتیں آپ نے کی ہیں؟ دیکھو میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے۔ میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کہوں، میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پرست ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے۔ عمران خان صاحب نے علی صاحب کی موجودگی میں اور اس کے رہنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دی ہے۔ میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے، میں نے نہ آئندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے۔ میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا، میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں خان صاحب کی ہے اور خان صاحب کے پیغام ہم لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ آپ پر اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی اس وقت عائد ہوتی ہے۔ نہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی اسپتالوں میں گیا اپنے کارکنوں کا پتہ کرنے کے لیے تاکہ میڈیا کوریج ہی کم سے کم مل جاتی، نہ آپ نے ایف آئی آر درج کرانے کے لیے، نہ کسی کورٹ میں رابطہ کیا، اور دوسرا آپ نے کہا گولی کیوں چلائی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ گولی کس نے چلائی؟ دیکھو گولی کس نے چلائی کوئی ایشو نہیں، جس نے بھی چلائی غلط ہے، یہ انکوائری ہوتی ہے۔ ایک منٹ، جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کون لوگ گئے کہاں پر ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں 5 مرتبہ ایک منٹ سنے تو آپ سن لیا کریں 5 مرتبہ میری وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، 13 مرتبہ ہم نے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ کی ہے۔ 17 پولیٹیکل لیڈر، میں ہر چیز کا ریکارڈ رکھتا ہوں، 17 پولیٹیکل لیڈر میرے گھر آئے۔ کل اور پرسوں میں اتنی جگہ بزی رہا کہ میں گورنر غلام علی صاحب کو ٹائم نہیں دے سکا تھا، اتنی پارٹی کے کام تھے۔ میں مولانا گل نصیب صاحب آ رہے تھے، پارٹی ہی کے کاموں میں اتنا بزی تھا کہ وہ اس کو ثوابی جانا پڑا۔ تو ہم سارے لوگ بزی ہیں بشمول اس کے سلمان راجہ صاحب کے، سب کے، ہر اپنے اپنی جگہ کام کر رہے، ہر بندہ گیا ہے۔ سلمان راجہ صاحب آپ کے سامنے ہیں، یہ ان شہداء کے گھر بھی گئے، یہ جو زخمی ہوئے ان کے لیے حکومت نے اعلان بھی کیا ہے، کے پی کے گورنمنٹ نے، ہم ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے۔ جتنے بھی شہداء ہیں اکراس دا بورڈ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے تیمارداری بھی کر رہے ہیں اور ان کا ہیلپ بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کوئی پروٹیسٹ وغیرہ نہیں ہوگا؟ جاری رہیں گے؟ دیکھو فی الحال مذاکرات کا کوئی نہیں کہتے ہم کچھ۔ تھینک یو۔ یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا، کس نے کیا اور کیوں ڈی چوک کی طرف لوگ ہیں؟ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں لوگ اس لیے کہہ رہے سنجانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ جدھر بھی ہوتا گولی نہیں چلنے چاہیے تھی۔ اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنجانی چلتے کیا وہاں گولی چلنے چاہیے تھی؟ کیا ہم ڈی چوک آئے؟ ابھی راستے پر ہے، ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہیں، ابھی وہ کھڑے نہیں ہیں، راستے پہ ہیں، سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اسی وقت گولی چلنے چاہیے تھی؟ اس لیے ہماری یہ استدعا ہے کہ ہمارا ایک ہی نیریٹو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کا وزیر اعلیٰ کفن پہن کے آیا پھر کدھر چلا گیا؟ ایک منٹ آخری سوال۔ 12 لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ شہید ہو گئے ہیں، کسی کی ایک کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں درج ہوئی؟ دیکھو جہاں تک ایف آئی آروں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے، سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں،
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है, पुरअमन और पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हर पाकिस्तान के हर सूबे में इनकी नुमाइंदगी और इंशाल्लाह नुमाइंदगी करते रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। आखिरी सवाल ले लें, ये बताइएगा कि ये जो कुछ हुआ है, ज़ाहिर है अली भाई की भी एक ऑडियो कल सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सब कुछ जो होगा हमें अपना भी एहतसाब करना चाहिए। क्या पार्टी सतह पे इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी, इसका एहतसाब होगा? देखो, क्या हुआ, पार्टी हमेशा से अपने हर एक काम का एहतसाब करती है, लेकिन हमारी तरफ से जो कुछ है मैं सिर्फ ये इस्तदा करूं, कोई लीक नहीं होने चाहिए। वो जो भी लीक करता है, लीक की कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला पार्टी सही होगी। थैंक यू। बैरिस्टर सैफ साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और मैं था। मुझे इन्होंने 2 घंटे अंदर नहीं जाने दिया, मैं बाहर बैठा रहा। फिर जब ये लोग हमारे दोस्त बाहर निकले हैं, मुझे उस वक्त पता नहीं लग सका कि संजानी का हुक्म खान साहब ने दिया है, क्योंकि उसके बाद कोई प्रेस टॉक बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं की थी। लेकिन कल फिर पॉलिटिकल कमेटी को 26 तारीख दोपहर को गौहर साहब ने बताया कि खान साहब ने संजानी का कहा है, लेकिन तब तक जो है शायद देर हो चुकी थी, क्योंकि लोग फिर यहाँ एंटर हो चुके थे। ये आपकी बात दुरुस्त है कि संजानी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि संजानी का जब खान साहब ने कह दिया था, ये बात आपकी दुरुस्त है। डीचो का फैसला बुशरा बीबी साहिबा का था, अली मोहम्मद खान साहब। ये करता हूँ कि संजानी की इंफॉर्मेशन कौम को फौरी तौर पे दे देनी चाहिए। डीचो का फैसला बुशरा बीबी साहिबा का था, अली मोहम्मद खान साहब। डीचो का फैसला अली बुशरा, बातों में मैं नहीं पढ़ता, ये पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं। इस वक्त हमने सिर्फ एक सवाल करना है कि जिन लोगों को डीचो नजर क्यों नहीं है सर? शहीद किया गया है, देखिए गोली क्यों मारी? सवाल यह है, लोग सियासत करने आए थे, अपने मुतालबात के लिए आए थे, सियासी कारकुन थे, पुरअमन थे, गोलियां क्यों चली? ये तो बात की बात है ना, डीचो क्यों आए, फलाना, ये तो सियासी गुफ्तगू है। सवाल ये है कि गोली क्यों चली? सर लोगों के बच्चे मर गए, सियासी गुफ्तगू कौन सी है सर? लोगों के बच्चे मर गए सर, 3 बंदे कोऑर्डिनेट ही नहीं कर सके आपस में सर। आपको सर ये 1.5 साल चूरन बेच रहे हैं, कब तक चूरन बेचते रहेंगे सर? जी जय साहब, क्या सवाल आपका? कि होता ये, आफ्ताब शेरपाव साहब की हुकूमत थी 90s में और निफाज शरीयत के लिए तहरीक चली, उस तहरीक में लोग शहीद हुए। of the rule of law is that rule of law is a set of laws, institutions and norms which ensure the equality of citizens before law and makes the government answerable for its excesses or for violation of the rights of its citizen. यानी कि कानून की हुक्मरानी ये कहती है